अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब अपनी तहरीक जारी और सारी रखे हुए हैं। मुख्तलिफ शहरों में वो इस वक्त जलसे कर रहे हैं और बड़े इज्तिमा हो रहे हैं जिनसे वो धुआंधार खिताब भी कर रहे हैं और लोगों को लॉन्ग मार्च की तैयारी के लिए दावत दे रहे हैं, तैयार रहने के लिए कह रहे हैं। एक जानिब वो लॉन्ग मार्च के लिए प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि वो लाखों लोगों का समंदर लेकर इस्लामाबाद में दाखिल होंगे, तो दूसरी जानिब कहीं और भी पैगाम रसानी कर रहे हैं और पैगाम रसानी ये कर रहे हैं कि जनाब हमारे निकलने से पहले ही इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दें। सारे मामलात को बेहतर अंदाज से आगे हल किया जा सकता है अगर डेट अनाउंस एटलीस्ट कर दी जाए इलेक्शन के लिए। एक जानिब इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश है तो दूसरी जानिब अगर हुकूमत की परेशानियों का जिक्र करें तो वहाँ पर एक तो ये परेशानी है ही कि इमरान खान साहब और उनकी इस तहरीक से कैसे निमटना है, तो दूसरी जानिब माशी मसाइल अब इस हद तक बढ़ चुके हैं कि ये हुकूमत सर जोड़ कर बैठने पर मजबूर हो गई है कि आखिर इन माशी मसाइल का हल कैसे निकाला जाए। हम ये भी देख रहे हैं कि इत्तेहादी हुकूमत होने की वजह से फुल पावर में भी नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और बहुत सारी सियासी जमातें उसके साथ हैं, लेकिन क्या वो अखलाकी सपोर्ट उनको वो फ्राहम कर रही हैं कि ये अगर अनपॉपुलर डिसीजन लेना चाहें तो उन्हें लेने दिया जाए। और दूसरी बात ये कि क्या एक तहरीक जो सड़कों पर है उसके होते हुए आवाम मुश्किल सख्त फैसले कबूल कर लेंगे, ये भी एक अहम बेचैनी है जो कि इस वक्त हुकूमती सफ़ों में है। इसी का जवाब तलाश करने के लिए और रहनुमाई के लिए वज़ीर आज़म अपनी कैबिनेट समेत पहुँच गए लंदन और वहाँ पर मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ उनके इजलास हुए, बार बार मीटिंग्स हुई और हत्ता के एक दिन और उन्हें ताख़ीर करनी पड़ी अपनी वापसी में। लेकिन अभी तक भी जो बहुत कोई अगर कहें हतमी एलामिया तो सामने नहीं आया। ज़राए के तवस्सुत से खबरें ज़रूर आ रही हैं कि इलेक्शन के हवाले से फ़िलहाल यही सोचा जा रहा है कि अपनी मुकर्ररा मुद्दत असम्बली पूरी करे और उसके बाद इलेक्शन हो और माशी बड़े जो फैसले हैं वो करना पड़े तो उन्हें ले लिया जाए। लेकिन क्या ये हतमी फ़ैसला, इस पर बात करेंगे क्योंकि PMLN में भी एक राय ये पाई जाती है जो ये समझती है, जिसको PMLN की नायब सदर मरियम नवाज साहिबा बरमला कह चुकी हैं कि अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। तो क्या दोबारा इस फैसले पर नज़रसानी हो सकती है, क्या हो सकता है आने वाले दिनों में, इसके हवाले से खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। वैसे तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी सियासी हलचल गहमा गहमी चल रही है, लेकिन मैं आज यहाँ से बात का आगाज़ करना चाह रही हूँ कि इजलास के जो फैसले हुए वो अपनी जगह, लेकिन क्या ऑप्टिक्स के लिए ये बात मुनासिब लगती है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पूरी कैबिनेट समेत पाकिस्तान के मसाइल पर बात करने के लिए लंदन में कैबिनेट मीटिंग गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि आपकी ये इतला गलत है, कैबिनेट मीटिंग वहाँ पे नहीं हुई। मिनिस्टर्स तो हैं ना, मिनिस्टर सारे नहीं देखिए पूरी कैबिनेट करीबी गुजरा। हाँ जी, पूरी कैबिनेट नहीं है। अलबत्ता आप ये कह सकती हैं कि अपनी किचन कैबिनेट, चलिए हाँ जी, क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत के लोग नहीं, इत्तेहादी नहीं, मुस्लिम लीग नून के भी नहीं है, सब लेकिन अहम वजारतों के हैं। आप उसको किचन कैबिनेट कह सकती हैं कि अपने किचन कैबिनेट के साथ। तो उनके लीडर, उनके कायद क्योंकि इस वक्त वहाँ हैं और उनके मुताबिक उनकी क्योंकि बीमारी की वजह से वो अभी यहाँ आ भी नहीं सकते, कुछ और भी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि अभी वो यहाँ आ भी नहीं सकते इसलिए वो उनसे मशवरे के लिए वहाँ चले गए। ऑप्टिक्स आर फाइन, यू थिंक? नहीं देखिए, अगर ऑप्टिक्स से मुझे या आपको तो फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये समझते हैं कि उससे उन्हें फ़ायदा होगा, इससे उन्हें फ़ायदा ये होगा कि वो अपने बड़े भाई और कायद की रहनुमाई में अगर फ़ैसले करेंगे तो पार्टी में जिस डिवीज़न की बात होती थी वो नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई हर्ज नहीं है, उन्होंने अगर किया। अब अगर इसको मैं और आप किस नज़र से देखते हैं या आवाम किस नज़र से देखते हैं वो एक अलग पहलू है, लेकिन उन्होंने बतौर एक पार्टी कायद के ये मुनासिब समझा कि वहाँ चले जाएँ और उनसे रहनुमाई ले लें। अच्छा, आप ये उनकी आपने तर्जमानी तो कर दी कि वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी ज़ाती राय में इसमें कोई मसला है या नहीं? नहीं, मेरी ज़ाती राय में इसमें कोई ऐसा ख़ास मसला नहीं है जिस पे हम इस पे ये शोर मचाना शुरू कर दें कि वहाँ हो गया और यहाँ हो गया। कोई ऐसी बात नहीं है। अगर देखें वो पाकिस्तानी ही आपस में बैठ के अगर मशवरा कर रहे हैं तो वो तो कहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब मशवरे क्या हो रहे हैं, इतना वक्त लगा, इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे मसाइल थे जो फंसे हुए थे यहाँ पर, जिसकी वजह से वहाँ जाकर पार्टी कायद की रहनुमाई लेनी पड़ी उन्हें। लेकिन उसमें जो बुनियादी मसले थे इमरान साहब, वो जाहिर है जिसका 2-3 मैंने जिक्र किया। एक तो महंगाई, ये मार्च से कैसे निपटना है, और फिर ये महंगाई वाला मामला। आपके पास क्या खबर है? ज़राए के तवस्सुत से खबरें आ रही, क्या तय हुआ है?
دیکھیں دو چیزیں ہیں جو آپ نے اپنے انٹرو میں بھی ذکر کیا، جو دونوں بڑی اہم ہیں اور جس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کے پاس یہ لوگ گئے ہیں۔ پارٹی میں یہ بھی مختلف رائے پائی جاتی تھی کہ کب الیکشن اگلے کروائے جائیں، سب سے پہلی بات، اور اس سے بھی اہم بات میرے نزدیک سیاسی پریشر سے بھی زیادہ جو مسئلہ وہ معاشی پریشر ہے۔ معاشی جو دباؤ ہے، معاشی صورتحال ہے جو ملک کی، وہ اس قدر خراب ہے کہ جس کی وجہ سے انہیں فوری وہ فیصلہ کرنے پڑیں گے جو مشکل ہیں۔ میاں شہباز شریف نے سعودی عرب کے ساتھ، یو اے ای کے ساتھ اور دوسرے اپنے دوست ملکوں کے ساتھ معاملات جو ہیں ان کے دورے بھی کیے، ان سے ملے بھی، چیزیں بھی کی، اور کام آ کے رک گیا آئی ایم ایف پہ۔ اب آئی ایم ایف نے جو فیصلہ کرنا ہے اس کی بنا پہ ان سب لوگوں نے چلنا ہے۔ آئی ایم ایف آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ جو پیٹرول اور ڈیزل ہے اس کی قیمتیں بڑھائیں۔ اب جتنی قیمتیں آپ اس میں بڑھائیں گے، ہم ہمیشہ اس پروگرام میں ذکر کرتے ہیں کہ اگر پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو دنیا کی ہر چیز کی قیمت بڑھتی ہے، لہٰذا یہ کڑوی گولی نگلنی پڑے گی مسلم لیگ نون کو۔ اگر وہ یہی ان کے لیے مسئلہ تھا کہ اگر ہم یہ کڑوی گولی نگلتے ہیں تو اس سے تو مہنگائی مزید بڑھ جائے گی، تو پھر ہم جو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے اپنے 3.5 سالہ دور میں مہنگائی اتنی کر دی، تو لوگ کہیں گے آپ نے بھی وہی کیا۔ لیکن لوگوں کی باتوں کو اپنا ہی بیانیہ گلے پڑ جائے گا۔ آپ دیکھیں نا، یا تو آپ پھر لوگوں کی باتوں کو دیکھ لیں اور یا ملک کی صورتحال کو دیکھ لیں۔ اگر آپ نے اس صورتحال سے نکلنا ہے اور ملک کو معاشی طور پہ کچھ درست کرنا ہے تو آپ کو یہ مشکل فیصلے کرنا ہوں گے۔ ٹھیک، ہلالی صاحب، میں آپ کا بھی ایک شارٹ کامنٹ ضرور چاہوں گی اس حوالے سے کہ ڈو یو فیل اوکے اگر ہماری پرائم منسٹر اپنے اہم وزراء کے ساتھ وہاں بیٹھ کر پاکستان کے انتظامی اور سیاسی معاملات پر فیصلے کرتے ہیں، اس کے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں؟ کیونکہ جنرلی ہم نہیں یہ پریکٹس دیکھتے کسی بھی اور ملک میں ایسی کہ کہیں اور ان کی پرائم منسٹر اور اہم وزراء بیٹھ کے ملک کے معاملات جو ہیں وہ وہاں پر ڈسکس کر رہے ہوں۔ تو یہ ایک اچھا آپٹک ہے آپ کے خیال سے، اور پھر یہ کیوں نہیں کسی فیصلے پر پہنچ پا رہے؟ ان لوگوں کو چوائس ہونا چاہیے، ان کے پاس ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپٹکس تو ظاہر ہے جیسے آپ نے کہا اور جیسے عمران نے کہا، اٹس نو گڈ، دی آپٹکس از ویری بیڈ۔ ایک ملک کے فیصلے لنڈن پہ ہو رہے ہیں، ایک پرائم منسٹر اور کچن کیبنٹ اور پینٹری اور باہر بھی جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھاگا ہے لنڈن فیصلے کرنے کے لیے، اس کو آتا ہی نہیں ہے فیصلے لینے کے لیے، اس قسم کا امپریشن دے رہا ہے۔ اور کیا کنسلٹ کرے گا اپنے بھائی کے ساتھ؟ اگر بھائی کے ساتھ کنسلٹ کرنا چاہتا تھا تو کنسلٹ کر لیتا، 2-4 سوال ہیں جو پوچھ لیتا اس پہ۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ ان کو خود کوئی پلان نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا۔ دوسری بات یہ ہے سمینا، ویری مچ مور امپورٹنٹ، کہ ہمیں پتہ ہے ان کو کیا فیصلے کرنے ہیں، اس لیے کہ آئی ایم ایف نے کہہ دیا ہے ان کو کہ ہمارے پاس مت آؤ۔ کویت 18 تاریخ کو ان آفیشیل ٹاکس کے لیے آؤ مت، فیصلہ پہلے کرو، سبسڈیز کو ختم کرو، تیل کی قیمت بڑھاؤ، پاور کی قیمت بڑھاؤ، اس سے تمہاری مہنگائی 15 یا 20% بڑھتی ہے، بڑھے۔ اور اگر ریوولٹ ہوتا ہے لوگوں میں، لوگ باہر آتے آئیں، مگر ایک ہی ہمارا کنڈیشن ہے کہ یہ سب آپ بڑھا کے ہمارے پاس آئیں، اور پھر ہم جا کے، یہ تو خیر انہوں نے کہا نہیں، پھر ہم جا کے امریکہ سے پوچھیں گے کہ یہ کافی ہے کہ نہیں امریکہ بہادر۔ اور اس وقت نہ ہمارے پاس پیسے ہیں گندم منگوانے، نہ ہمارے پاس پیسے ہیں کہ کپاس کو ہم اپنی انڈسٹری کے لیے امپورٹ کریں۔ یہ ہے ایسا سچویشن جو اس وقت 4 دن میں انہوں نے فیصلے نہیں لے سکے۔ لیکن ہلالی صاحب، جو پچھلی گورنمنٹ تھی وہ تو جاتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اب پاکستان ترقی کی منزل پر شروع ہو گیا ہے چلنا، اور بڑی اچھی ہم نے اکانومی جو ہے وہ سنبھالی، اکنامک سچویشن اس وقت بہتر ہے۔ تو یہ پھر اس طرح کی سچویشن کیوں ہو گئی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کے قریب ہے؟ آئی مین اگر پاکستان اتنی سٹیبل اکانومی وہ چھوڑ کے گئے تھے تو پھر یہ چند دنوں میں ہی ہمارا یہ حال کیسے ہو گیا؟ ہاں، یہ ان لوگوں سے پوچھئے یہ ریژیم چینج کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ جب انہوں نے جب جو عمران کی گورنمنٹ تھی انہوں نے اس چیز کے لیے پیسے الگ رکھے ہوئے تھے، تو کدھر گئے وہ پیسے؟ آپ مجھے بتائیں، 200 روپیہ ہو گیا ہے ڈالر، آپ مجھے بتائیں 200 روپیہ ہو گیا ڈالر، اور آپ پوچھیں معیشت کا حالت ہے، میں آپ کو کہتا ہوں معیشت کولیپس نہیں کر رہا ہے، اٹ ہیز کولیپسڈ۔ تو کیا ہم، میرے خیال میں ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ کس قسم کی سچویشن ہم اس وقت فیس کر رہے ہیں۔
کون اس کا ہو از ریسپانسبل؟ وہ لوگ جو 30 سال میں حکومت میں تھے یا ایک آدمی تو 3 سال کے میں آیا ہے؟ آپ بتائیں مجھے. اور وہ بھی 3 سال جس میں کووڈ بھی تھا. ڈیمانڈز ہیں بی بی. ہلالی صاحب اور بالکل ٹھیک سمینا، بٹ یہ تو آپ ایک جی ہلالی صاحب آپ جو فرما رہے تھے نا کہ انہوں نے الگ رکھے ہوئے تھے، وہ انہوں نے بھی الگ کوئی نہیں رکھے ہوئے تھے، وہ بھی ترقیاتی فنڈ سے نکال کے ادھر ڈال رہے تھے اور ویسے کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے الگ رکھے ہوئے ہیں. وہ بھی جو ہے نا چیز سامنے آ گئی ہے. لیکن شوکت ترین صاحب نے خیر اس کا وہ ایکسپلینیشن دیا ہوا ہے ٹویٹر پہ کافی ڈیٹیل میں. بات یہ ہے کہ ملکی حالات ہیں ہی بڑے خراب، اس وقت بھی خراب تھے، اب بھی. اس وقت بھی یہ سیاسی اس کو ایجنڈا بنا رہے تھے اور سیاسی بیانیاں بنا رہے تھے، اب بھی یہ سیاسی بیانیاں بنا رہے ہیں. حالانکہ ضرورت اس وقت اس بات کی ہے کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں مل کے، جیسے کہ اپوزیشن لیڈر کے طور پہ سب سے پہلی تقریر میں میاں شہباز شریف نے کہا تھا کہ آئے ہم اس پہ بیٹھ کے اکٹھے معاشی جو ہے ڈیل کریں. انہیں اب بھی چاہیے تھا کہ اپوزیشن کو اس کی دعوت دیتے اور اس پہ کہتے کہ جناب یہ مشکل حالات ہیں، آئے ہم اس کو مل کے ٹھیک کرتے ہیں. لیکن عمران صاحب یہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، جو پاکستان میں ایکسٹریم قسم کی پالیٹکس چل رہی ہے، اگر یہ ایک فارمیلٹی میں کہہ بھی دیں انہیں تو نہ ہی تو انہوں نے بیٹھنا ہے اور نہ ہی جو ہے اس پہ سیریس ہمیں ڈیبیٹ نظر آئے گی. اور ہم ہمیشہ ہی دیکھتے ہیں کہ اسی طرح معیشت پر سیاست ہوتی ہی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما فارمر منسٹر شیریں مزاری صاحبہ موجود ہیں اور ان سے آج ہم خاص طور پر وقت لیا ہم نے ان سے بہت اہم سوال کرنے ہیں. بہت شکریہ آپ کا شیریں مزاری صاحبہ. سب سے پہلے ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. شیریں مزاری صاحبہ، سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں، آج کل آپ کی میں کچھ ٹویٹس ابھی میرے سامنے بھی ہیں، میں دیکھ رہی تھی بہت سارے کویشچنز ہیں جو آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو ٹیگ کر کے پوچھے ہوئے ہیں. کیا آپ محسوس کر رہی ہیں، جیسے آپ نے مختلف ٹویٹس سے جو میں نے آپ کو نکالا ہے، مطلب اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو خدشہ ہے کہ دوبارہ سے امریکہ کو اڈے دیے جانے کے حوالے سے کچھ اگریمنٹ ہو رہا ہے یا کوئی بات چیت چل رہی ہے؟ ڈو یو تھنک سو؟ جی بالکل، کیونکہ اگر آپ اس کا ریکارڈ دیکھیں تو 9 جون کو این ایس اے جو ہے امریکن، پچھلے سال انہوں نے کہا کہ ہماری نیگوسیشن رومز ہو رہی ہیں ملٹری اور انٹیلیجنس سے پاکستان میں اور کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ ہو رہی ہے. لیکن پھر 19 جون کو اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان نے کہا ایبسلوٹلی ناٹ انٹرویو میں کہ ہم نہیں دیں گے بیسس، اور کیبنٹ نے بھی یہ پروف کیا کہ ہم نہیں دیں گے بیسس. لیکن اکتوبر 23 کے لگ بھگ اگر آپ دیکھیں سی این این کی رپورٹ آئی کہ نیگوسیشنز ابھی تک چل رہی ہیں اور ان قریب کیا کہتے ہیں اگریمنٹ بھی ہونے والی ہے. تو پہلا سوال تو میرا اس پہ اٹھتا تھا کہ جب پرائم منسٹر اور کابینہ نے کہہ دیا کہ نئی بیسس دیں گے تو کس طرح نیگوسیشنز چل رہی تھیں اور کون نیگوشیٹ کر رہا تھا اور کس کے آرڈرز پہ ہو رہی تھیں. اور اگر آپ اسی کو چلتے جائیں تو اب آپ پھر دیکھیں کہ ڈان میں خبر آئی تھی کہ جی ڈی جی آئی ایس آئی یو ایس گئے ہیں. تو میرا سوال تو ہے کہ یا پھر سے یہ کوئی بیسس کی بات چیت ہو رہی ہے، کیونکہ اگر ہماری وہ یو ایس رجیم چینج کنسپیرسی سازش جو ہوئی ہے، ہمارا یہ لاجک ہے کہ یہ سازش روس کے اس پہ نہیں ہوئی تھی، وہ آخری ایک اس کا اینڈ تھا. یہ جون میں شروع ہوئی تھی پچھلے سال، جب اس وقت پرائم منسٹر عمران خان نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا تھا. تو پھر تو یہ سوال بنتا ہے کہ کیا پھر سے اس پہ بات چیت ہو رہی ہے یا یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوئی تھی اور کنسپیریسی سے عمران خان کو ہٹایا گیا. اچھا شیریں مزاری صاحبہ، کل ڈی جی آئی ایس پی آر سے اس پرٹیکولر ایشو پہ بات بھی ہوئی کہ ڈی جی آئی ایس آئی کے دورے کے حوالے سے جو آپ نے کویشچن اٹھایا تو انہوں نے کہا کہ یہ روٹین کے دورے ہیں جو سیکیورٹی کے لوگ، انٹیلیجنس کے لوگ آپس میں پہلے بھی بات چیت کرتے ہیں، لکھتے ہیں، اس کو تو ایشو ہی نہیں بنانا چاہیے بلکہ اس پہ ڈسکشن بھی نہیں ہونی چاہیے. تو وہ تو اس حوالے سے بڑا کلیئر تھے کہ اس پہ تو بات ہی نہیں ایون ہونی چاہیے کیونکہ ہم سیکیورٹی کے اوپر اس پہ میٹنگز ہوتی رہتی ہیں. دیکھیں، بات ہر شخص کا حق ہے کہ وہ اپنے ملک کی سیکیورٹی کے حوالے سے سوال پوچھے، اور یہ ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہا کہ روٹین میں ہوتے ہیں سیکیورٹی ایشوز. لیکن یہ ڈسکشنز جو چل رہی تھیں بیک گراؤنڈ میں جون سے لے کے اور جو اکتوبر تک بھی چل رہی تھی، وہ واضح ہو گیا تھا سی این این کی رپورٹ سے، کیونکہ کسی نے یہاں ڈینائی نہیں کیا اس کو. تو یہ روٹین کا میٹر
امریکہ کے لیے ہوگا لیکن ہمارے لیے روٹین نہیں ہے, کیونکہ جب ایک اس وقت کے پرائم منسٹر اور کابینہ نے کہا نو بیسس, تو پھر اکتوبر, وہ جون میں کہا تو اکتوبر میں کیسے یہ خبر آئی کہ نیگوسیشنز چلتی جا رہی ہیں اور شاید اگریمنٹ بھی ہو جائے. اور پھر عمران خان کو ہٹانے کے بعد سازش کے تحت یہ سوال بنتا ہے کہ اگر DGISI گئے ہیں تو کس سلسلے میں گئے ہیں. افغانستان کی سیکیورٹی کی بات ہو رہی ہے, لیکن افغانستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے امریکن بیسز کا ایشو ریز کرتے ہیں. تو یہ تو سوال بنتا ہے کیونکہ اس میں پاکستان کی سوورینٹی کا ایشو آ جاتا ہے, پاکستان کی خود مختاری کا ایشو آ جاتا ہے. تو یہ سوال بالکل لیجٹمیٹ ہے اور ہمیں جواب چاہیے اس کا. اچھا شیریں مزاری صاحب, یہ بتائیے, ایک سوال آپ سے بھی پوچھنا بنتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے آج صحافیوں سے جو ملاقات کی تو اس میں انہوں نے یہ پھر دہرایا کہ جناب میں نے تو نیوٹرل سے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ ہو جائے گا اور میں نے نیوٹرلز کے نمبر بھی جو ہیں بلاک کر دیے اور میں اس وقت تک ان سے بات نہیں کروں گا جب تک الیکشن کا اناؤنس نہیں ہوگا. تو پاکستان جیسے ملکوں میں تو آپ سینئر سیاستدان ہیں, اداروں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. کیا آپ سمجھتی ہیں یہ آپ کے قائد کی یہ پالیسی ٹھیک ہے؟ دیکھیں, جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو ہم نے تو اداروں کے سامنے ان کو ساتھ لے کے چلے تھے. کدھر ڈفرنس آیا؟ یہ بیسس کے ایشو پہ آیا جو کہ پبلک تھا. اور میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے. انہوں نے بار بار ہمیں بھی یہ بتایا ہے کہ انہوں نے یہ واضح کر دیا تھا اور شوکت ترین صاحب کو خاص بھیجا تھا کہ آپ بتا دیں نیوٹرلز کو کہ اگر اس وقت کوئی سازش کامیاب ہوئی تو اکانومی جو بڑی مشکل سے ہم نے اس کو درست کیا ہے وہ بڑے سینسیٹیو سٹیج پہ ہے, تباہی مچ جائے گی. اور ہوا وہی, سازش کامیاب ہوئی اور آپ معیشت کا حال دیکھ لیں, روپے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, پرائسز کس طرح بڑھ رہے ہیں اور ریزروز کس طرح نیچے آ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو وارن کی تھی کہ, اور خان صاحب نے کہا جو لوگ روک سکتے تھے سازش کو ان کو ہم نے بتایا کہ اس کو کامیاب مت ہونے دیں, آپ کی معیشت کی تباہی ہو جائے گی, اور انہوں نے نہیں سنا اور ہو گئی تباہی. تو شیریں مزاری صاحب, آپ کو ان کے پیچھے ہٹنے پہ افسوس ہے یا ان کے نیوٹرلز ہونے پہ؟ جی ویسے سو کالڈ ہی کہا. میں نے کہا آپ میری بات سنیں, نیوٹرل پہ تو سوالیہ نشان اٹھتا ہے نا. جب آپ کے ملک کی سوورینٹی, خود مختاری, یہ سیاسی ایشو نہیں ہے. سازش یہ پاکستان کے خلاف ہوئی ہے, اس کی خود مختاری, سوورینٹی, جمہوریت کے خلاف. تو پھر تو نیوٹرل آپ کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو یہ نیوٹرل کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے نیوٹرل ہونے پہ, میں سمجھتی ہوں نیوٹرل کا تو اس میں آتا ہی نہیں. اٹ از گڈ, رائٹ اور رانگ ہے. ایک صحیح ہے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں اس کی خود مختاری کے ساتھ, تو آپ مجھے بتائیں اس میں نیوٹرل کا تو رول نہیں ہوتا نا. لیکن شیریں مزاری صاحب, بڑی معذرت کے ساتھ کہ آپ یہ سمجھتی ہیں, میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ان سے زیادہ اس ملک کی خود مختاری اور سلامتی کا شاید کسی بھی سیاسی جماعت کو خیال نہیں ہے, نہ ہی کسی نے اتنی قربانیاں دی ہیں. اور ہم صرف اپنے سیاسی فائدے کے لیے کوئی بھی سیاسی جماعت ان کے اس کردار کو داؤ پہ لگا دے یا اس پہ انگلیاں کھڑی کرنی شروع کر دے, یہ بھی کوئی مناسب بات نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں پرسنلی کیا ملنا تھا پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو, اگر وہ امریکہ کی جو ڈیمانڈز تھیں اس کو مان لیتے. ہمیں اپنے ملک کی اور قوم کی فکر تھی کہ عمران خان روس گئے, ہمیں گندم اور تیل 30% سستا مل رہا تھا, اس میں فائدہ قوم کا تھا کہ عمران خان کا تھا. تو مطلب ہے یہ, اور ہماری کئی دفعہ دیکھیں, ہماری تاریخ دیکھیں, وار آن ٹیرر پہ مشرف نے سارا کچھ کھول دیا. پھر زرداری کی حکومت آئی, انہوں نے بے تحاشا سی آئی اے کو اور بلیک واٹر وغیرہ کو ویزا پہ ویزا دے دیے. پھر میمو گیٹ ہوا, پھر آپ کو یاد ہے زرداری نے کہا کہ ممبئی کے بعد کہ میں ISI کے DG کو بھیج رہا ہوں ہندوستان کوشچننگ کے لیے. کوئی ملک اپنے انٹیلیجنس چیف کو بھیجتا ہے کسی اور ملک کوشچننگ کے لیے؟ تو یہ کیا باتیں آپ کر رہے ہیں؟ اور جب کیا کہتے ہیں ریمنڈ ڈیوس کا کیس لے لیں آپ, تو بہت ساری ایسی ایگزامپل ہیں. ہلالی صاحب بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. آخری فکر میں یہی صرف بات کر رہا ہوں کہ سیاسی جماعتیں اپنے فائدے کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں کرتی ہیں
اور اداروں کو گھسیٹنے کی کوشش نہیں کرتی میری ہیں۔ بات سنیں، مشرف سیاسی جماعت تو نہیں تھے نا، نہیں ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھی، ضیاء الحق کی ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھی جس نے تباہی مچائی، ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کروایا، جوڈیشل مرڈر کیا، غلطیاں ہر طرف سے ہوئی ہیں ماضی میں بھی، رائٹ۔ اچھا کیسے کہہ سکتے ہیں سیاسی جماعتیں صرف؟ ٹھیک ہے، یہ ہلالی صاحب بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی ہلالی کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں شیریں مزاری صاحبہ سے؟ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں شیرین صاحب مزاری کو کہ آپ کو پتہ تھا کہ امریکنوں کو بیسز چاہیے، آپ کو پتہ تھا کہ ان کو اوور فلائٹس چاہیے، آپ کو پتہ تھا کہ وہ شمسی پہ بیٹھ کے انہوں نے کیا کیا نہیں کیا تھا، اور پاکستان کے اندر انہوں نے ڈرونز استعمال کر کے ہمارے لوگوں کو مارا تھا۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں ان کے پاس صرف ایک ہی لیوریج ہے کہ نہیں، اور وہ تھا آئی ایم ایف کا پروگرام۔ شیرین مزاری، ایک ہی لیوریج تھا، اور وہ آئی ایم ایف کا پروگرام انہوں نے اس طریقے سے، اب معاف کریے، یا انہوں نے یا ہم نے اس طریقے سے پیش کیا کہ اب اس سے ہم بلیک میل ہو سکتے ہیں۔ اب تو وہ نہ صرف بیسز چاہتے ہیں آپ کو، آپ یو وونٹ بی سرپرائز، اس لیے آئی نو یو فالو دیز تھنگز کلوزلی، یہ نیوکلیئر انسپیکشنز چاہتے ہیں۔ میری بات بالکل یہ صحیح کہہ رہے نیوکلیئر ہیں انسپیکشنز ظفر، آپ چاہتے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہے ہماری واحد پارٹی ہے جس نے ڈرون حملوں کے خلاف پوزیشن لی، جس نے وار آن ٹیرر کو کہا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے۔ عمران خان کی بڑے واضح پوزیشن ہے، اسی واسطے جب عمران خان پرائم منسٹر بنے، جب ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان پہ ہمیں دھمکی دی، آپ نے پرائم منسٹر عمران خان کا جواب دیکھا تھا کتنا سٹرونگ تھا۔ وہ تو اتنے خلاف تھے ہماری حکومت کے کہ انہوں نے 3 سال ایمبیسڈر نہیں اپوائنٹ کیا۔ جیسی سازش چلنے لگی اس وقت انہوں نے اناؤنس کیا ایک نام ایمبیسڈر کا، تو ہمیں تو پتا تھا، ہمیں لیکن ہم نے کیا دیکھنا تھا، ہم نے پاکستان کی بہتری دیکھنی تھی کہ امریکہ کی ڈیمانڈز کو ایکسیپٹ کرنا تھا۔ اسی پہ ڈفرنس آف اوپینین آیا عمران خان اور ہماری سول حکومت کا اور لیکن ہمیں بالکل واضح طور پہ ہماری پوزیشن، اور یہ ہماری نئی پوزیشن نہیں ہے، پی ٹی آئی کی اور عمران خان کی کنسسٹنٹ پوزیشن ہے۔ اور شیریں مزاری صاحب، آپ کی ساری گفتگو سے مجھے یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ جس 1 پیج کا آپ لوگ ہمیشہ ذکر کرتے ہیں وہ اتنا بھی 1 پیج نہیں تھا، کافی ڈفرینسز تھے، دیٹ مینس نہیں، ڈفرینسز ایک وجہ سے اٹھے جون 2012 میں اور ایگریویٹ ہوئے اکتوبر سے جا کے، اس سے پہلے 1 پیج تھا۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ شیریں مزاری صاحبہ، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ شیریں مزاری صاحبہ کی گفتگو ناظرین آپ نے سنی، لیکن بہت کچھ ہے سیاسی معاملات کے حوالے سے بھی، اور بہت ساری اور چیزیں جو پس پردہ ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے اہم خبریں بھی آپ تک پہنچائیں گے۔ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوئے۔ ویلکم بیک جی، کافی پرابلمٹک چیزیں چل رہی ہیں، اور جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سیاسی جو جلسے کر رہے ہیں اس میں آہستہ آہستہ کافی کچھ کھولتے چلے جا رہے ہیں راز، اب آہستہ آہستہ۔ تو کیا ان رازوں کے کھلنے سے معاملات حل کی طرف جائیں گے یا اور بگاڑ کی طرف جائیں گے؟ کیا لانگ مارچ کرنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا یا اور خراب خدا نخواستہ ہونے کا امکان ہے؟ اس کے حوالے سے بھی گفتگو اور معیشت کے اوپر بھی بات کریں گے۔ عمران صاحب، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر یہ بھی طے ہوا ہے کہ جو عمران صاحب کا لانگ مارچ ہے اس کو کچھ سختی سے نمٹا جائے، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا اگر ہم اجازت نہیں دیں گے تو 20 بندے بھی نہیں آ سکتے۔ تو بات یہ عمران خان صاحب نے ان سے اجازت تو نہیں مانگی، obvious سی بات ہے، سختی سے نمٹیں گے آپ کے خیال سے؟ ہوتا یہ ہے معاملہ کہ تمام حکومت میں جو وزیر داخلہ ہوتے ہیں نا وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ شیخ رشید صاحب بھی یہ کیا کرتے تھے، اب رانا ثناء اللہ صاحب اس منصب پہ فائز ہیں تو وہ بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں، لیکن اصل چیز یہ نہیں ہوتی۔ ویسے ایک سیکنڈ میں صاحب، شیخ صاحب تو یہ کہتے تھے آئیں میں آپ کو چائے بھی پلاؤں گا، یہ وہ بس وہ یہ کہتے تھے قانون ہاتھ میں لیا تو نمٹیں گے، یہ تو کہہ رہے ہم آنے ہی نہیں دیں گے۔ نہیں یہ بات نہیں، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ قانون اگر اپنے ہاتھ میں لیں گے، اگر اجازت کے بغیر آئیں گے، اس طرح کی باتیں بہرحال۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو یہ کہا کرتے تھے نا کہ اگر مجھے اقتدار سے نکالیں گے تو میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ واقعی زیادہ خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔
لیکن عمران خان صاحب کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کیا وہ اپنے سیاسی مخالفین کے لیے خطرناک ہونا چاہتے ہیں یا ریاست اور ریاستی اداروں کے لیے. عمران خان صاحب جو موقف اپناتے جا رہے ہیں اور جس طرح کی وہ باتیں کرتے جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اتنا سخت بیانیہ تو کسی نے بھی نہیں اپنایا. جب نواز شریف صاحب تنقید کرتے تھے، آپ کو یاد ہوگا، تو ہم یہاں اسی پروگرام میں بیٹھ کے ان کے بارے میں یہ کرتے تھے، مذمت کرتے تھے کہ نہیں یہ اچھی بات نہیں ہے. لیکن یہ تو اس سے بھی آگے نکل گئے. مثلاً کیا ہمارے انہوں نے کہا؟ دیکھیں انہوں نے کیا نہیں کہا. وہ تو کہتے ہیں کہ جی میں نے تو ان سے کہہ دیا تھا، میں نے تو نیوٹرل سے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر آپ یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، اور یہ سازش ہو رہی تھی. تو اس کا مطلب ایک طرح سے وہ ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی سازش کا حصہ ہیں. تو سازش کا حصہ اگر یہ ہیں تو پھر تو آپ کو پتہ سازش کی سزا کیا ہوتی ہے. یہ بات تو وہ نواز شریف صاحب بھی تو کہتے تھے نا کہ جنرل باجوہ یہ گن پھیلانے کے، میں ویسی بات سے آنر کروں لیکن وہ تو نام لے کے باقاعدہ. میں کیا کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس وقت ان کی بھی مذمت کرتے تھے. میں نے تو پہلے یہ بات نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب اگر کوئی بات کہے تو وہ دودھ کے دلہیں اور عمران خان صاحب بات کہے تو وہ غلط ہے. میں کہتا ہوں دونوں ایک جیسے ہیں. اگر دونوں یہ بات غلط کریں گے تو ہم یہاں بیٹھ کے کہیں گے کہ یہ غلط بات ہے. خدا کا واسطہ اداروں کو نہ گھسیٹیں. اور اس بات پہ وہ بار بار تنبیہ کر رہے ہیں، بار بار کر رہے ہیں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ اللہ کا واسطہ آپ نہ گھسیٹیں. اب کبھی مریم نواز اٹھ کے شروع ہو جاتی ہیں، کبھی عمران خان شروع ہو جاتے ہیں. انہوں نے مذاق بنا لیا. ٹھیک ہے، لیکن جی لالی صاحب، بلالی صاحب آپ بھی ذرا ہاتھ ہولہ رکھیے گا. جی پہلی بات تو ہے تو میں بڑا خوش ہوں سننے کے کہ دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے نواز شریف. اس سے پہلے ایسا لگتا تھا کہ عمران یعقوب سوچ رہا تھا کہ وہ دودھ کے واقع دھلے ہوئے ہیں. بہرحال اب بڑی اچھی ایڈمیشن کی. میں نے کبھی نہیں سوچا، البتہ آپ ضرور سمجھتے عمران خان صاحب کو. جی ہاں آپ نے نہیں آپ بات جیسے کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ دودھ کا دھلا ہوا ہے. بہرحال میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سمینہ یہ جو ہے نا یہ تھریٹس کا اور یہ بالکل ویسے ایک چیز تو انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے فار اے چینج کہ واقع یہ کنفرنٹیشن ہے. اور عمران خان کو پتہ ہے وہ جو کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے ہاں میرے خلاف سازش ہوئی ہے. اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ کون کر سکتا تھا یا کون شاید کیا تھا. وہ سمجھتا ہے اس کے کانسیکوینسز کیا ہے، مگر پھر بھی وہ کہہ رہا ہے یس ہی از ریڈی. اچھا دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں سمینہ، پلیز انڈرسٹینڈ، یہ کافی نہیں ہے کہنا کہ امریکن کیا ہمیں دھمکی دے رہے ہیں. امریکن کو پتہ ہے ہم ان کے تھریٹ سے نہیں ڈرتے، ہم ان کی بامبنگ سے نہیں ڈرتے. ہماری معیشت جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی اگر انہوں نے واقع وہ چیزیں کیے جو وہ کر سکتے ہیں. سینکشنز اگر لگائیں، IMF کا پروگرام اگر ختم کر دیں، تو اس لیے وہ اپ کر رہے ہیں اینٹی. وہ کہہ رہے ہیں یہ کافی ان لوگوں کا اتنی ڈیپینڈنسی ہو گئی ہے ہمارے گڈ ول پہ اور سعودی پیسے پہ اور UAE پیسے پہ اور کویتی پیسے پہ کہ ہم یہ وقت ہے کہ ہم ان کو سکویز کریں اور کم سے کم ہم ان سے بیسس کے اوپر اگر یہ نہیں دیتے ہیں اس سے بھی کچھ نکالیں، سیکرٹلی رکھیں، کچھ لینڈنگ کرنے دیں، کچھ اوور فلائٹس اور نیوک انسپیکشنز. ہم نہیں کہتے ان کو کہ نیوک ختم کرو، ہم نہیں کہتے کہ ہم آ کے ادھر بیٹھیں گے اور مانیٹر کریں گے. ہم صرف کہتے ہیں بھائی دیکھتے تو کس قسم کی سیکیورٹی ہے آپ کے نیوکس پہ. ایک دوسری بات یہ ہے چین کا بھی کیا شرط آ گیا. اب چین بھی آ گیا ہے نا اس میں. اب چین کے کیا شرط ہیں میں آپ کو بتاؤں. وہ چاہتے ہیں کہ انڈسٹریل لیبر ہم چین سے امپورٹ کریں، لومز اور ٹیکسٹائل ملز جو پاکستان میں بند ہیں وہ چینیوں کو دیں، وہ چینی مینج کریں گے، اپنے لیبر سے اس لاس میکنگ یونٹس کو پروفٹیبل کریں گے، ایکسپورٹ کریں گے اور اس پیسے سے اپنے آپ کو کمپنسیٹ کریں گے اور شاید اگر کچھ بچ گیا آپ کو بھی دے دیں. نمبر 1. نمبر 2 ان کا پروپوزل ایک زمانے میں ہے، ویسے وہ تھریٹن نہیں کر رہے ہیں، وہ زور نہیں دبا رہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں 5 لاکھ ایکڑ زمین دو، ہم چین سے فارمرز لائیں گے، ایگریکلچرل لیبر لائیں گے، کچھ شاید قیدی ہوں، کوئی فارم ورکرز ہوں، اور ہم وہ زمین استعمال کریں گے پیدا کرنے کے لیے کراپس جو ہم اس کو بھی ہم ایکسپورٹ کریں گے اور اس کے لیے بھی پیسے ملیں گے، اپنے آپ کو ہم کمپنسیٹ کریں گے، باقی آپ کو بھی دیں گے. اس لیے ڈونٹ فرگیٹ
रूस ने उनको 2.5 मिलियन एकर्स दिया हुआ है रूस का फॉर डेवलपमेंट ओनली फॉर सोयाबीन। तो इस किस्म के ऑप्शंस अब आ रहे हैं हमारे पास समीना। और कहने की बात सिर्फ ये है कि अमेरिका चाहता है कि हम चीन के साथ हमारी रवायत ख़त्म हो, एज मच एज पॉसिबल कम हो, कमज़ोर हो। तो ये बहुत बड़े फैसले हमें करने हैं। तो हिलाली साहब ये खदशात अपनी जगह हैं, लेकिन एक चीज सुनिए, मैं हिलाली साहब की बात पे वो करना चाहता हूँ। हिलाली साहब, दो चीज़ें सिर्फ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ जो मेरे इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर हैं। वैसे नहीं है कि मैं सुन के कोई बात कर दूँ। इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे ये है कि एक तो मियाँ शहबाज शरीफ ने लंदन में, हमारे वाकफा निहाल के मुताबिक लंदन में मियाँ शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई मियाँ नवाज शरीफ को बता दिया है कि चाइना ने मुझे ये चीज़ें ऑफर्स की हैं और मैं उनके साथ आगे बढ़ रहा हूँ। क्योंकि चीन ने, मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा है कि उन्होंने काफ़ी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट जो कम से कम 15 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है उसका फौरी तौर पे वादा किया है शहबाज शरीफ से। और मियाँ शहबाज शरीफ ने ये भी कहा कि वो उसके साथ जाना चाह रहे हैं और जाएंगे। ये उन्होंने बोल्ड फैसला कर लिया। लिहाजा ये तो एक अच्छी बात आपको। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो फिर इंफॉर्मेशन है जो अभी आप बात कर रहे थे न्यूक्लियर एसेट्स और जो अड्डे देने की, उसमें भी इंतहाई अहम हुकूमती ओहदेदार से मेरी अपनी बात हुई है। हिलाली साहब, मैं किसी की बात नहीं कर रहा। उन्होंने ये बात कन्फर्म की है कि पाकिस्तान किसी सूरत भी IMF दबाव डाले या अमेरिका बहादुर दबाव डाले, ना तो दफाई अड्डे दिए जाएंगे और ना ही न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं उनकी कोई इंस्पेक्शन या कोई ऐसी बात, किसी बातचीत भी की जाएगी। लिहाजा ये बड़ा एक स्ट्रेट फॉरवर्डली उनका है मामला हुकूमती सतह पे। ये चलिए जी, अल्लाह करे ऐसा ही हो। ये अगर ऐसी क्लैरिटी है रियासती सतह पर तो हम इसके लिए विश कर सकते हैं। लेकिन हिलाली साहब, एक क्वेश्चन ये भी है कि जब ये सारा मामला हो रहा था, सियासी तलपट हो रहा था, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जैसे ही नई हुकूमत आएगी तो अमेरिका फौरी तौर पर उसको माशी रिलीफ फराहम करेगा, या तो कोई बेल आउट पैकेज देगा या IMF के थ्रू, या फिर जो हमारे दोस्त हैं उनके ऊपर कुछ असर व रसूख इस्तेमाल करके कुछ पैसे दिलवाएगा ताकि पाकिस्तान की सांस बहाल हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इससे तो मेरे फिर दो सवाल हैं कि फिर अगर अमेरिका अपनी पसंद की गवर्नमेंट लेके आया था तो फिर क्यों नहीं उसने रिलीफ फराहम किया? क्यों उसे इस मुश्किल में डाला हुआ है कि वो खुद ये सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि कहीं हम वाकई इलेक्शन में ना चले जाएं? अमेरिका ने मदद क्यों नहीं की? इन अदर वर्ड, इसलिए आपका सवाल बड़ा अच्छा सवाल है और वजह उसका इसलिए है कि अब तो इस वक्त सिर्फ नेगोशिएट्स कर रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि हमारा डेस्परेशन कितना है। अगर मिसाल के तौर पे अगर IMF का एड रुक गया तो हमारा हालत श्रीलंका की तरह हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ सब्सिडीज ख़त्म करें और प्राइसेस पावर के और ऑयल के रेज करें और लोग सड़कों पे आ जाएंगे। ये 20% कम से कम इम्कान है कि प्राइसेस बढ़ें हर चीज़ का। एट द मोमेंट इन्फ्लेशन रेट 13 to 15% है। एंड ऑफ सब्सिडीज और रेज इन प्राइसेस पता नहीं उससे ज़्यादा चले जाएं। और अगर लोग सड़क पे आ जाएं समीना, फिर कुछ भी हो सकता है। गवर्नमेंट कह सकती है वी डोंट केयर, कुछ करो कि ये लोग वापस जाएं। इसलिए कि फिर एक ही कॉर्स ऑफ एक्शन है, गोलियां चलाओ, और वो कोई नहीं करेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है, अमेरिका टेस्ट कर रहा है आपको। ये आपने बिल्कुल सही बात की। वो देगा आपको कुछ, मगर वो कहेगा हम पहले अपनी बातें मनवाएगा। अच्छा, केसेस नहीं मिल रहे, ठीक है, पहले अपनी कंडीशंस मनवाएगा, फिर देगा। इंस्पेक्शंस कुछ नहीं हो रहा है। Yes, of course, ठीक है, of course, ये अमेरिका का पुराना टैक्टिक है। लेकिन क्या टैक्टिक्स यहाँ पर सियासी तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। इमरान साहब, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि जो बात तय हो रही है उसमें ये भी ऑप्शन आ रहा है कि जी लॉन्ग मार्च करने ही ना दिया जाए। आपके ख्याल से ये एक अक्लमंदाना फैसला होगा? क्योंकि क्या किसी अवामी तहरीक को रोका जा सकता है और रोकना चाहिए? देखिए, बात ये है कि
इस पे तो बात कर लेते हैं, लेकिन अभी इस वक्त AKD हाँ जी, हमारे साथ बिल्कुल। हैं, पहले उनसे पूछ लेते हैं। अकील भाई अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये अकील साहब, आपको आवाज़ आ रही मेरी? हाँ जी, आ रही। जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, अकील करीम जेडी साहब, हम आपकी ज्वाइनिंग से पहले यहाँ पर अभी मईशत के हवाले से ही बात कर रहे थे और हम ये कह रहे थे कि क्या सिचुएशन है। मेरे ख्याल है इमरान साहब के पास कोई क्वेश्चन है, पहले वो कर लें, फिर मैं आपसे सवालों की बौछार करूँगी। अकील भाई, डॉलर की जो सूरत हाल है और जिस तरह से ऊपर जा रहा है, IMF का दबाव, सारी चीज़ें, आप इस बात को समझते हैं, स्टॉक को समझते हैं, स्टेट बैंक को समझते हैं, हर तरह के बिजनेस में आप इन हैं, आप क्या समझते हैं? मुख्तसर बगैर जामे बताएं कि हल क्या है। देखें, इस वक्त करंट सिचुएशन में एक ही हल है कि आप IMF के पास गए हैं। अब जो IMF कह रहा है वो आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते, वो आपको पैसे देगा नहीं। जब वो आपको पैसा नहीं देगा तो आपके रिजर्व बहुत नीचे आए हुए हैं। आपके अपना रिजर्व $10 बिलियन है, आपको रीपेमेंट भी करनी है, आपको हर महीने का डेफिसिट भी भरना है। इसके बावजूद के रिकॉर्ड रिमिटेंस लास्ट मंथ का आया, इसके बावजूद सिचुएशन ऐसी नहीं है कि विदाउट IMF आप चल पाएंगे। या तो फिर ये है कि IMF से जो आपने एग्रीमेंट किया हुआ है, और वो एग्रीमेंट इस तरह किया हुआ है कि आप स्टेट बैंक से बोरो नहीं करेंगे। अगर उस एग्रीमेंट को आप खत्म कर देते हैं तो फिर भी कुछ चांस बनता है आपका बचने का। लेकिन इस वक्त सिचुएशन है कि आपको IMF की बात सुननी लेकिन अकील करीम जेडी साहब, जब लास्ट टाइम मैंने आपको अपने शो पे लिया था तो आप बड़े मुतमईन थे और आप कह रहे थे कि पाकिस्तान की मईशत अब संभल रही है, तरक्की हो रही है, बड़ी बेहतरी की जानिब गामजन है। ये चंद ही दिन में ऐसा क्या हो गया? मैं बताता हूँ। हमारे पास पहले जो रिजर्व था वो 3.5 महीने का था। हम इसी को रिजर्व को बुनियाद बना के बात करते हैं ना। आज हमारे पास 2 महीने का रिजर्व नहीं है, 1.5 महीने का हमारा रिजर्व गिर चुका है, और ये गिरा है पिछले 3 महीने में। और पिछले 3 महीने में जो इवेंट हुए वो आपके सामने है, आपको भी पता है। नो कॉन्फिडेंस का इशू चल रहा था, और नो कॉन्फिडेंस के बाद 1 महीना 2-3 दिन तो इनको भी हो चुके हैं आए हुए, और 1 महीना 2-3 दिन और आराम से बैठे हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम IMF से एक्स्ट्रा पैकेज देंगे। पहली ये बात कि एक्स्ट्रा पैसा IMF से लेने की इनको जरूरत नहीं। जो पैकेज डील की हुई थी शौकत तरीन के दौर की, उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो $3 बिलियन इनके लिए फिलहाल काफी है। फिर इनको कोशिश करनी चाहिए $2.3 बिलियन जो रीशेड्यूलिंग हो चुकी है, और वो आप चाइना से लेने की कोशिश करें। चाइना वो 300 बिलियन रुपए अपने मांग रहा है, जो उनका सीपेक के हवाले से रिटर्न बनता है, तो वो पैसे आपको उनको देने पड़ेंगे जो कि आपने दिए नहीं। वो पैसे दे के कम से कम आप $2.3 बिलियन अपने वापस ले ले, उससे आपका रिजर्व $12.5 बिलियन पे चला जाएगा। IMF जो एक बिलियन का आपको अभी पैकेज देता है, तो कम से कम आप 2 महीने सरवाइव तो करेंगे। अभी तक तो इन्होंने ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया कि ये आगे बढ़े, बिल्कुल चुप बैठे हुए। अब ये लंदन गए, अब ये लंदन से वापस आएंगे। देखिए, आपको यहाँ बैठ के डिसीजन 2-3 तो ले लेते। आपको IMF ने पैसे विदाउट आप प्राइस नहीं बढ़ाएंगे ना फ्यूल की, वो नहीं देंगे आपको पैसे, किसी भी सूरत में नहीं देंगे। तो अगर अकील करीम जेडी साहब, अगर ये रिजर्व्स हमारे बेहतर हो जाते हैं तो फिर क्या डॉलर जो इतनी तेजी से बढ़ता चली जा रही है जिसकी प्राइस, वो हम रोक सकेंगे क्या? देखिए, डॉलर फॉर द टाइम बिंग रुकेगा। जितना रिजर्व हमारे पास है, इस पे तो पूरा पाकिस्तान भी कोशिश करेगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान में आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आपका सिर्फ इशू ये नहीं है, आपका इशू इंटरेस्ट रेट का है। 15% आपके टी-बिल ऑप्शन हुआ है लास्ट, अगर आगे ऑप्शन होता है ये 16% में होगा। पहले आप डेट सर्विसिंग दे रहे थे 7%, आज आप 29,000 अरब पे दे रहे 16%। तो बीबी, ये बहुत सीरियस किस्म के इशू हैं। ये फ्यूल को कम से कम सब्सिडी खत्म करें, और कम से कम इंटरेस्ट रेट को थोड़ा नीचे लाएं। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से आपकी इकोनॉमी स्लो हो जाएगी, आपकी बेरोजगारी होना शुरू हो जाएगी। अच्छा अकील भाई, लोग मुआवजा कर रहे हैं, अकील भाई लोग मुआवजा कर रहे हैं श्रीलंका के साथ, आप क्या समझते हैं? और हम में बहुत फर्क है। अल्लाह ना करे, हमारी फोर्सेस माशाल्लाह बड़ी स्ट्रांग है, और पाकिस्तान के हर बुरे वक्त में उनकी कैपेसिटी है अपने मुल्क की, वो हिफाजत कर सकते हैं। हमने कोई ऐसे डिसीजन अभी नहीं लिए हैं जो इतने पुअर हो। हाँ, हमारे लोग सब्सिडी
फॉर ऑल देना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जैसे इमरान खान ने सब्सिडी अनाउंस की है, हेल्थ कार्ड दे दिए, हेल्थ कार्ड के साथ साथ उन्होंने एहसास प्रोग्राम है उनका, इसी तरह के 3-4 जो प्रोग्राम शुरू किए, इसी तरह के आप सब्सिडी दे। जैसे मिफ्ता इस्माइल कह रहा है कि हम मोटर बाइक वालों को सपोर्ट करना चाहते हैं, हम टारगेटेड ट्रांसपोर्ट को सब्सिडी सपोर्ट करना पेट्रोल चाहते पे। हैं, तो ये सारी चीजें आप जरूर करें, लेकिन खुदा के लिए सब्सिडी फॉर ऑल नहीं होनी चाहिए। अकील ठीक है। जेडी को सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको नहीं मिलनी चाहिए। हमारे पास डिसीजन क्या है जो हम इस वक्त अपने रुपये को वीक होने से रोक सकते हैं। हम लेकिन अकील करीम रेड्डी साहब, सबसे ज्यादा तो एक जाहिर है जो स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो जरूरी है, फिर ही मईशत को भी इस्तेहकाम आता है। जरूरी है, ये ना? बैठना तो इनको पड़ेगा, लेकिन इसके साथ डिसीजन जो लेने हैं, या आप देख लें कि आप अपनी कम से कम इम्पोर्ट को कम करना है, आप अपनी कार की लग्जरी गाड़ियां बंद कर दें। डिसीजन तो अकील करीम रेड्डी साहब तभी लिए जाएंगे ना जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, जब पॉलिटिकली स्ट्रांग गवर्नमेंट होगी, क्लैरिटी होगी चीजों में। हाँ, तो फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, जी लाली साहब, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए अकील देदी साहब, आपका ख्याल ये नहीं है कि इस वक्त जो 10-11 बिलियन को दुम से बांधे हुए हैं, बेहतर होगा कि एक इलेक्शन कराएं और पता चल जाए कि कौन है अवाम का सिलेक्शन। सर, आपने बहुत अच्छी बात बोली है। देखें, जो इमरान खान के साथ सलूक किया है, वो तो चुप नहीं बैठेगा ना। उसके साथ अगर आप देखें कि आप एक कानून बनाओ फ्लोर क्रॉसिंग का, आप उस कानून को खत्म कर दें। जब उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना, इसको मानना नहीं है, फिर आप एक दूसरे के लोग बुलाते। भाई, होता तो ये ना कि इनके बंदे आते, इनको रिजाइन कराते, उसका इलेक्शन कराते, जीत जाते, वो भले आपके साथ चले आते, हम जाते कोर्टों में। अब कोर्टों के फैसले तो पाकिस्तान में आपको पता है आसानी से नहीं आते, मुश्किल से ही आते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि हम लोगों को सबको हकीकत पसंद बनना पड़ेगा। आज अगर हम कहें कि नहीं, इमरान को हम कहें कि भाई तुम चुप बैठ जाओ, मुनासिब नहीं है, क्योंकि उसके साथ ज्यादती हुई है, वो उसका जवाब दे रहा है। तो होना ये चाहिए कि आप अपनी गलती माने, वो अपनी गलती माने। अकील करीम रेड्डी साहब, आप तो अच्छे खासे बड़े अच्छे सियासी तज्जियाकार भी हो गए। वैसे वक्त हमारा खत्म हो गया, आपका बहुत शुक्रिया अकील करीम रेड्डी साहब हमारे साथ मौजूद रहे। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ज़ाहिर है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमी की जो सूरत हाल है वो एक दूसरे से जुड़ी है। इमरान साहब, जो खास तौर पर कराची वाला इशू है उसके हवाले से भी 2-3 मिनट रह गए प्रोग्राम के, तो मैं उस पर ज़रूर बात करना चाह रही हूँ। हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी की एक लहर नज़र आ रही है। CM सिंध ने इसके बारे में क्या कहा, मैं ज़रा आपको सुनवा देती हूँ। मैं वार्न करता हूँ, ये क्लेम कर देते हैं, कभी कहते हैं कि जी कोई बलोच ऑर्गेनाइजेशन है, कभी कहते हैं सिंधी ऑर्गेनाइजेशन है। दहशतगर्द का ना कोई मजहब है, ना कोई जबान है। मैं वार्न करता हूँ, हमने बहुत बुरे दिन देखे हैं कराची में, ये वक्त हम वापस आने नहीं देंगे और इंशाअल्लाह ताला हम इन दहशतगर्दों को ढूंढ के कहीं उनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी और हम इनको खत्म करेंगे। क्या वजह है इमरान साहब इस नई दहशतगर्दी के लिए? देखिए, मुराद अली शाह साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। दहशतगर्द का ना कोई मज़हब होता, ना कोई कौम होती है, लेकिन असल चीज़ ये है कि ये जो नई लहर आई है, ये पाकिस्तान में कौन पाकिस्तान के दुश्मन है जो दोबारा पाकिस्तान में बदअमनी चाहते हैं, दहशतगर्दी को फ़रोग देना चाहते हैं। और ख़ास तौर पर इस दफ़ा उन्होंने जिन जहनों को तैयार किया, ये बड़ा ख़तरनाक है। आप देखें, जो खातून वाला वाक़या वो भी बड़ी पढ़ी लिखी खातून थी, और आज जिन साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो साइकिल पे जा रहे थे, उनके खुलिये को अगर आप गौर से देखें तो वो भी कोई लेबर क्लास से नहीं लगते। उनके खुलिये से ये लगता है कि वो भी कोई पढ़े लिखे, सताए हुए बंदे थे। हाँ जी, सताए हुए, सिस्टम के सताए हुए, और कोई बाबू टाइप आदमी थे, यानी पढ़े लिखे आदमी थे। तो अगर पढ़े लिखे लोग भी इस मामले में इस तरफ जाएंगे तो ये इतना खतरनाक हो जाएगा कि शायद उसको फिर रोकना मुश्किल तो नहीं, नामुमकिन हो जाए। हिलाली साहब, व्हाट हैपेंड इन कराची? क्यों ये इनसिक्योरिटी फील हो रही है वहां पर कि खुदा न खास्ता मजीद भी कुछ ऐसे वाकयात हो सकते हैं? देखिए, पहले तो अगर ये जेन्युइनली लोग डिसअफेक्टेड हैं तो वो इसीलिए हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है सिंध में ऐसी है कि जो लोग समझते हैं कि बेयर मिनिमम की ज़रूरत है वो नहीं मिल रही है और वो डेस्परेट होके ये हरकत कर रहे हैं। मगर मेरा अपना ख्याल ये है कि बहुत सारे लोग हैं बाहर मुल्क के जो चाहते हैं कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करें, और उनके पैसे भी आ रहे हैं और वो कर रहे हैं और वो कामयाबी से कर रहे हैं, और हमारी सिक्योरिटी को बेहतर काम करना पड़ेगा।
ٹھیک ہے، لیکن عمران صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ایک اس وقت انریسٹ کی سچویشن ہے تو اس سے دشمن بھی تو فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے نا، کہ فوکس جب ہلا ہوا ہے لوگوں کا. سمینا دشمن ہمیشہ ایسے ہی وقت کا تعین کرتا ہے کہ جب اسے یہ پتا ہو کہ سیاسی طور پہ بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں اور سیاسی طور پہ معاملات اس قدر بلکہ خراب ہو چکے ہیں کہ یہاں پہ لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہوا چاہتے ہیں. اسی طرح سے پھر معاشی حالات بھی بہتر نہیں ہیں. تو ہلالی صاحب جو کہہ رہے تھے، پھر آپ کا بیرونی دشمن انہی حالات سے فائدہ اٹھاتا ہے اور وہ آپ کی اندرونی لوگوں کو استعمال کرتے ہوئے، کسی کو پیسے کا لالچ دے کے، کسی کو کوئی اور لالچ دے کے، کسی کو ایکسپلائٹ کر کے ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے ذریعے سے یہاں کوئی اس طرح کے واقعات کروائے جا سکے. تو جلد ہی ملک میں اسٹیبلٹی آنے چاہیے، فوکس ہونا چاہیے عوامی مسائل پر، سیکیورٹی صورتحال پر، تاکہ یہ جتنی بھی انریسٹ ہے، چاہے وہ معیشت کی ہو، چاہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہو، اس کا ختم ہونا بڑا ضروری ہے. اسی دعا کے ساتھ آج کے پروگرام سے ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ پھر آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.